وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے محبوب آپ بیان کیجئے ان کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی مثال، اذ جاءها المرسلون جب اس بستی والوں کے پاس رسول آئے۔ اب یہاں پر علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رسولوں سے مراد واقعی رسول ہیں، جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ وہ بستی کون سی ہے اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مرسلون لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی نہیں، یہاں مراد بھیجے ہوئے مبلغین۔ اور یہ بستی انطاکیہ ہے جو شام کے علاقے میں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 مبلغین کو انجیل کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا، فکذبوہما، تو ان بستی والوں نے ان دونوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں طاقت دی۔ تو بعض مفسرین کے قول کے مطابق 2 کا نام صادق اور صدوق تھا، اور تیسرے کا نام حضرت شمعون۔ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین اور حواری ہیں۔ فقالوا، اور وہ بولے انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول تمہیں پہنچا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قالوا، وہ بولے ما انتم الا بشر مثلنا، تم سب ہماری طرح بشر ہو، یعنی تم مبلغین ہو، تم تو بشر ہو، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تم آئے ہو وہ بھی بشر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی تم لوگوں پر نازل نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبلغین تھے تو کافروں نے ان سے یہ کیوں کہا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان عز وجل نے کوئی چیز نازل نہ کی، ان انتم الا تکذبون، بلکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو جو مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول تھے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مبلغین تھے تو وہ اس پر یہ کلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو قاصد ہوتا ہے اس کی حیثیت اپنی کچھ نہیں ہوتی، وہ تو کسی کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ کہہ رہے تھے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ترجمان تھے، تو انہوں نے در حقیقت ان کا رد نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رد کیا۔ قالوا، وہ بولے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف واضح بات کو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا، تم نہ مانو تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ مبین کے بارے میں ایک عمل عام طور پر مشہور ہے، یہ بزرگان دین سے منقول ہے کہ سورہ یاسین شریف میں 7 مبینیں ہیں، تو یاسین شریف کا ورد اس طرح کیا جائے کہ ابتدا سے پڑھا جائے اور مبین تک آ جائیں، ایک مبین تک، پھر دوبارہ پیچھے سے پڑھیں، دوسری مبین تک آئیں، پھر تیسری مرتبہ شروع سے پڑھیں، تیسری مبین تک آئیں۔ اس طریقے سے اگر یاسین شریف پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے تو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ دعا بھی پوری ہوتی ہے اور حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ قالوا، وہ بولے انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب سے تم آئے ہو اور ہمارے بتوں کے خلاف تم نے باتیں کی ہیں تو ہمارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہذا قحط سالی ہے، بیماریاں پھیل گئی ہیں، تو تم اب یہاں سے جاؤ۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے تبلیغ دین سے، لنرجمنکم، ضرور بضرور ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ تم صرف 3 ہو اور ہم سب پوری بستی میں ایک جمع غفیر ہے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ضرور بضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، علیم کے معنی دردناک۔ قالوا، وہ مبلغین بولے جو بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ روزی کی بندش ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی، اب تم پر عذاب کی جھلکیاں ہیں، تم اس سے عبرت حاصل کرو، توبہ کرو۔ تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو کیا؟ اس لیے ان ذکرتم، کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو نصیحت کرنے والے کو برا سمجھنا یہ نادانی ہے۔ نصیحت کرنے والا ہمارا ہمدرد ہے، اپنی غلطیوں کو سننا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے،
اور نصیحت کرنے والا جس طرح بھی نصیحت کرے، بندے کو انداز کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اگر صحیح کر رہا ہے تو اپنے عیوب کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے اقصی مانے دور کا کنارہ، شہر کے دور کے کنارے سے رجلن، ایک آدمی آیا، ایک مرد آیا، یسعی، بھاگتے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ مبلغین کو لوگ مارنے لگے ہیں تو یہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہ ایک روایت کے مطابق حضرت حبیب نجار تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہ مبلغین اس بستی میں آئے تو یہ ان پر ایمان لے آئے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم بھیجے ہوئے مبلغین کی پیروی کرو۔ اصل میں قرآن پاک میں جو مرسل کا لفظ ہے، یہ رسول کا لفظ ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوا۔ ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی کے معنی یہ کہ جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، ان کے لیے مرسل اور رسول کا لفظ ہے، اور ایک رسول اور مرسل کا لفظ قرآن پاک میں قاصد کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے مطابق ہم اس معنی میں کسی کو رسول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے اردو کا عرف یہ ہے کہ رسول کے معنی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی جو نئی شریعت لے کر آئے۔ تو اگر کوئی قاصد اور پیغام دینے کے معنی میں کسی کو رسول کہے تو چونکہ ہمارا یہ عرف نہیں ہے تو یہ ہمارے عرف اور ہماری لغت کے خلاف ہے، لیکن عربی میں یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے۔ وہم مہتدون، اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی باتیں مانو۔